نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامنے کرو نا ادھر اتنے آواز نہیں جانی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اللہ پروردگار نے روزے فرض کیے۔ یہ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ تم متقی ہو جاؤ، یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تمہیں تقوی پرہیزگاری کا پتہ ہو جائے، اور یہ بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو راہ ہے، جو ہدایت میں اللہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، اس راہ پر ہمارا چلنا جو ہے وہ ہو جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے میں دیتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت بتاتا ہے، جو کہ عبادت کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا تعلیم میں کرتا ہے۔ تعلیم میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ عبادت ایسی ہوتی ہے جس میں مومن عبادت کرنے والا ابدی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور ابدی زندگی میں داخل ہونے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت چاہت میں ہوتا ہے۔ ورنہ عمل کرنے والا ایک دن اس کا عمل مردہ ہوتا ہے، اور ایک دن یہ عمل کرنے والا خود مردہ ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ یہ اسے پتہ ہے جو اس بات کو جانتا ہے کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو، کیونکہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کتنا برا کام ہے کہ بھائی اپنا ہے، اس کا گوشت کھانا کتنا برا ہے، اور پھر بھائی بھی وہ جو مردہ ہو چکا ہے، مر گیا ہے، اس کا گوشت کھانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک تو گوشت حرام، اور ایک پھر بھائی مردہ، اس کا گوشت۔ یہ وہ بات ہے کسے جاننے کے بعد
پتہ ہوتا ہے، ورنہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ یار میں کون سا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہوں. بات ہی میں نے ایک کی ہے نا، کرتا بات ہوں اور کہا مردہ گوشت کا. کیا کہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے گناہ بہت ہے، گناہ بہت ہے. گناہ بہت نہیں ہے. بات ایسے ہی ہے جیسے عمل کرنے والا جب عمل کرتا ہے تو اس کا عمل زندہ نہیں ہوتا، وہ عمل کرنے والا زندہ ہوتا ہے. یہ وجہ ہے، اگر عمل کرنے والا زندہ نہ ہو وہ تو عمل کر ہی نہیں سکتا. بات تو وہی ہے نا کہ عمل کرنے والا زندہ ہے، اس کا عمل زندہ نہیں ہوتا. جب کافر مشرک عمل کرنے والا یہ زندہ ہوتا ہے اس وقت یہ حکم کا مکلف ہے، یعنی اس سے حکم کی باز پرس ہوگی. جیسے ہی یہ مر جاتا ہے یہ حکم کا مکلف نہیں رہ جاتا کہ مردہ ہو جاتا ہے. اب مرنے کے بعد یہ حساب اور کتاب میں داخل ہو جاتا ہے. اب جو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پورا نہیں کیا ہوتا، ایمان نہیں لایا ہوتا، باقی حکم پورے نہیں کیے ہوتے، ان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. مسلمان ایمان لایا ہوتا ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے جو اللہ کا حکم پورا نہیں کیا ہوتا اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. زندہ ہے تو حکم کا پابند اور مکلف ہے، مردہ ہے تو اب یہ حکم کا مکلف اور پابند ہے، لیکن کون سے حکم کا؟ جس حکم کا اب ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم زندہ ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ ایسے ہی روزے پہلے زندہ لوگ جو تھے ان پر فرض کیے گئے تھے. جنہوں نے مانے تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور جنہوں نے آج مانے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانے تھے ان سے کفر شرک کی بابت پوچھا جاتا ہے. کل جو وہ کافر مشرک تھے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے، اور آج جو کافر مشرک ہے ان سے بھی پوچھا جاتا ہے. دو ہی تو باتیں ہیں، میرے عملوں کا پوچھا جاتا ہے یا مجھے پوچھا جاتا ہے. آپ کے عملوں کا پوچھا جاتا ہے یا آپ کا اللہ پروردگار پوچھتا ہے. جب میرا اور آپ کا پوچھتا ہے تو اللہ پر اور اللہ کے بندے پر ایمان کا پوچھتا ہے، اور جب میرے عملوں کی بابت پوچھا جاتا ہے میرے عملوں کی زندگی کا پوچھا جاتا ہے. زندگی کیا ہے؟ یہ عمل عارضی زندگی والے ہیں یا یہ ابدی زندگی والے ہیں؟ جن لوگوں نے عمل عارضی زندگی والے کیے ہیں ان کے عمل ایسے ہی مردہ ہیں جیسے میں اور آپ ایک دن اس عارضی زندگی کو چھوڑ کر مر جاتے ہیں. اور اگر میرے اور آپ کے عمل ابدی ہیں، ایسے ہی ہے یہ جیسے میں اور آپ عارضی زندگی جب چھوڑتے ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ ابدی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ دولت کسے ملتی ہے؟ اس دولت کو پانے والا وہ ہے جس کا عمل نہیں رہ جاتا. جب تک کسی کا عمل
عمل نہ رہ جائے اسے جواب دینا پڑتا ہے، کہیں اسے جواب دینا پڑتا ہے اور کہیں اسے اپنے عمل کا جواب دینا پڑتا ہے۔ پھنس دونوں ہی گئے ہیں، جو اپنے عمل کا جواب دیتا ہے وہ بھی مارا گیا ہے، اور جسے اپنا جواب دینا پڑتا ہے وہ بھی مارا گیا ہے۔ عمل کرنے والا عمل سے بھی مارا جاتا ہے کہ عمل کرنے والے نے عمل گندا کیا ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا خود گندا ہوتا ہے پس وہ بھی جاتا ہے کہ خود گندا کیے۔ مومن نہ خود گندا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور نہ مومن کا عمل گندا ہے کہ مومن کا عمل جو ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے۔ عبادت ہے، اللہ کو نظر آتی ہے اور کسی کو نظر نہیں آتی، اور جس کی عبادت نہیں ہوتی اس کا عمل ہوتا ہے اسے بھی نظر آتا ہے، عبادت نہیں نہ ہوتی اسے بھی نظر آتا ہے۔ کسے؟ جو عمل کر رہا ہوتا ہے اسے نظر آتا ہے۔ جب اسے نظر آتا ہے تو اس کا عمل دوسرے کو بھی نظر آتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا روزے دار ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن جو عمل نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پر پروردگار جو ہے نا کسی کا عمل نہیں دیکھتا، اللہ اس کی نیت اور اس کا دل دیکھتا ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتی، دل اس کا اچھا ہوتا ہے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ نیکی ہے نا یہ، نیکی نیک اللہ دیکھتا ہے اور کوئی دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لیکن جو نیک نہیں ہوتا اللہ والا نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنا آپ دکھاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، عبادت نظر نہیں آتی، جس کے لیے عبادت کی ہوتی ہے بس اسے نظر آتی ہے۔ عمل میں نے اور آپ نے کیا ہوتا ہے وہ عمل ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ میں نے اور آپ نے کیا ہوتا ہے وہ مجھے بھی نظر آتا ہے، اور میرے جیسا جو دوسرا ہوتا ہے عمل کرنے والا اسے بھی وہ نظر آتا ہے۔ عبادت تو اللہ کے ولی نے کی ہے، عبادت تو اللہ کے بندے نے کی ہے، روزہ تو اللہ کے مومن بندے نے رکھا ہے، کیونکہ فرض ہی مومن پر ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا ہے۔ ان باتوں کی تعلیم حاصل کریں، یہ سن کر نہیں آتی کہ یہ عمل نہیں ہے۔ عبادت ہمیشہ تعلیم سے ہوتی ہے۔ پہلے اللہ کا حکم وہی نازل ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حکم آیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز جب کوئی قائم کرتا ہے، نماز جب کوئی ادا کرتا ہے، نماز جب کوئی پڑھتا ہے تو یہ عبادت ہے اللہ پروردگار کی۔ روزہ عبادت ہے اللہ پروردگار کا، حج عبادت ہے اللہ پروردگار کی۔ تو یہ عمل نہیں ہوتا، عبادت ہوتی اسے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کے علاوہ۔ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت حکم وہی ہوتا ہے، اور عبادت جو حکم وہی ہے وہ نبی رسول کی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک تعلیم اللہ کا نبی نہ دے دے نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اس وقت تک وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ تعلیم میں اللہ کا علم ہوتا ہے، اللہ کے بندے کا علم ہوتا ہے، اور تب وہ عبادت کی ادائیگی کے مطابق ہے۔ جب علم کسی کو عطا کر دیا جاتا ہے تب وہ جب عبادت تعلیم میں ادا ہوتی ہے تب اللہ کی بات بنتی ہے، ورنہ عبادت ہی نہیں ہوتی۔
اب حکم وہی کسی کو نظر آیا ہے کہ اللہ روزے کا حکم بھیج رہا ہے؟ اگر حکم نظر نہیں آیا تو وہی جس کی طرف بھیجی جاتی ہے اللہ کا بندہ اس کے پاس آتا ہے۔ اسی طرح تعلیم بھی کسی کو نظر نہیں آتی کہ تعلیم جس کی طرف حکم وہی بھیجا جاتا ہے وہی دینے کے قابل ہوتا ہے، اور تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ عمل تو ہے نہیں، عمل تو میرا اور آپ کا یہ ہے نہیں، یہ تو عبادت ہے، یہ تعلیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب نظر آئی کہیں عبادت کسی کی؟ حکم اللہ نے بھیجا تھا، تعلیم نبی رسول نے دی تھی، تو تعلیم میں میں نے عبادت کی تھی۔ اب عبادت کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ دیکھ سکتا ہے، یا اللہ کا بندہ تعلیم دیکھتا ہے کہ میں نے جو دی اس میں اس نے عبادت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ وہ تو اللہ اور اللہ کا بندہ دیکھتا، اور تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اب جس نے عمل کیا ہوتا ہے وہ اپنی نماز دیکھ رہا ہوتا ہے، روزہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنا حج دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی زکوٰۃ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ تو عمل ہے نا۔ تعلیم میں تو اس نے ادا ہی نہیں کیا، حکم وہی آئی تھی اس میں اس نے ادا ہی نہیں کیا۔ جب کوئی اپنا عمل دیکھتا ہے تو عمل دیکھ لو کیا ہوگا، تعلیم کے بغیر ہوگا۔ وہ آیا ہے جوتیاں چوری کرنی، عمل نماز کا پڑھ رہا ہے، ادا کر رہا ہے، آیا ہے لوگوں کو دکھانے، بتا رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے منافق، سب میں مل کر حج کر رہا ہے منافق، سب میں بیٹھا سخی بن رہا ہے، پیسے دے رہا ہے۔ عمل ہے نا، عبادت تو تعلیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ زکوٰۃ میں جو تعلیم دی گئی ہے، جو ویسے زکوٰۃ دینی ہے، ویسے حج کرنا ہے، ویسے نماز پڑھنی ہے، ویسے روزہ رکھنا ہے، یہ حکم اللہ پروردگار وہی میں بھیجے گا، اور تعلیم اللہ کا بندہ دے گا۔ اور جس نے ادائیگی عبادت کی ہوگی اس نے اللہ پروردگار کی تعلیم میں عبادت کی ہے، ورنہ عبادت ہوتی نہیں۔ اسے کیا ضرورت پڑی عمل کرنے کی؟ عمل آج مردہ ہے اور کل کو عمل کرنے والا یہ خود مردہ ہو جائے گا، بات ختم ہوگی۔ اس کے پاس کیا؟ اس کے پاس تو حیات ابدی آئی نہیں ہے۔ حیات ابدی اسے ملتی ہے جو عبادت تعلیم سنت میں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مشاہدہ اور اللہ کے بندے کا مشاہدہ علم الہی میں کرتا ہے۔ دونوں کون دیتا ہے؟ تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، علم مشاہدہ جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اپنا مشاہدہ کروائے تب مشاہداتی علم ہے، اور اپنی عبادت کروائے تو تب رویت عبادت ہے، وہ عبادت کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تعلیم نہ دے کوئی عبادت کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا، اور اگر اللہ محبوب اپنا علم نہ دے کوئی اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آئیے اس بات کو پہلے جان لیں کہ روزہ ہم نے عبادت کے طور پر رکھنا ہے۔ عمل کے طور پر اگر روزہ رکھا تو بھوک پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، نقصان ہے نا۔ ایک بھوک بھی کاٹی، ایک پیاس بھی کاٹی، اور فائدہ بھی کوئی نہ ملا۔ چلو کچھ تو فائدہ ملتا، کچھ پیٹ میں دانہ دنکا ہی جاتا، کوئی گھونٹ گھونٹ ہی پانی کا پی لیتا، کچھ تو پیدا ہوتا، وہ تو فائدہ فارغ ہو گیا۔ اور روزے میں اللہ پروردگار جو اپنی چاہت میں اپنی صفات کا ہمیں طالب بناتا ہے کہ اللہ غنی ہے، اللہ نہیں کھاتا، اللہ نہیں پیتا، اللہ کو بقائے نسل کے لیے مباشرت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس چاہت کے اندر ہم بھی اللہ پروردگار کی صفات کی چاہت کرتے اور ہم بھی غنی ہو جاتے، اور اللہ کہتا اگر اللہ ہوا رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں غنی کر دیتا ہے، ہم بھی غنی ہو جاتے۔ اور یہ تو فائدہ ہوتا، یہ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ تو تب فائدہ ہوگا جب کوئی دو کام کرنے کے قابل ہو جائے۔
ایک اللہ پروردگار کی عبادت تعلیم میں کرے اور ایک اللہ پروردگار کی بے عیبی کی چاہت. کس کی؟ بے عیبی کی چاہت کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں ہے. ہم میں عیب ہے، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، نہ کھائیں اور نہ پئیں تو مر جائیں. ہم عارضی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جیسی عارضی زندگی ختم ہوتی ہے ہم سے تو اچھا شیطان ہی ہے کہ قیامت تک جی لیتا ہے. ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، یہ عارضی زندگی ہے. اصل مومن وہ ہے جو ابدی زندگی میں داخل ہو جائے اور اللہ فرمائے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، میں اسے کھلاتا اور میں اسے پلاتا ہوں. جب تک یہ دو باتیں نہ ہو لیں اس وقت تک مومن نہیں ہوتا. ایک عمل نہ کرے، اچھا برا عمل نہ، کیونکہ اچھا برا عمل جو ہے وہ اعضاء سے کیا جاتا ہے. آنکھ نے اچھا دیکھ لیا تو اچھا عمل ہو گیا، تعلیم کے بغیر ہوا ہے. آنکھ نے دیکھا ہے، یہ بھی کوئی عبادت ہے. آنکھ بھی عبادت کرنے کے قابل ہے کہ اسے مکلف بنایا گیا ہو کہ آنکھ جی تیرے پر دیا ہے، اے زبان جی تجھ پر. کبھی اعضاء کو بھی عبادت کا مکلف بنایا گیا، مجھے اور آپ کو تو مکلف بنایا گیا ہے. عبادت بغیر تعلیم کے جب کی جاتی ہے تو یہ عمل ہوتا ہے، اور عمل اعضاء وغیرہ کرنے کے قابل بنائے گئے ہیں. میں اور آپ عمل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، میں اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا اللہ پروردگار کی چاہت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور میرا یہ بندہ غنی ہو. تو ہم بھی وہی چاہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے، تب تو یہ مزہ آیا ہے نا. اللہ میرا کچھ اور چاہے، میں کچھ اور چاہوں اور کروں، یہ تو مزہ نہ آیا. جب تک کسی کا عمل رہ جاتا ہے وہ ایک دن مرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب کسی کا عمل جو ہے وہ فارغ ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے جیسے ہی اللہ کے ساتھ واصل ہوتا ہے اس دن اسے عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. فارغ ہو گیا جی، اب عمل نہیں کرنے کی ضرورت. کیوں؟ عمل تو وہ کرے نا جی. عمل کون کرے؟ عمل تو جی وہ کرے جو محتاج ہو. محتاج کو عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کو کوئی عمل کی ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے کو کوئی عمل کی ضرورت ہے؟ اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو غنی کرتے ہیں اور جسے وہ غنی کر دیتے ہیں عمل کی. یہ عمل اس وقت تک ہے جب تک کوئی غنی نہیں ہو جاتا. نوکری، ملازمت، جمع داری، یہ سارا کچھ مانگ تانگ، سوال کی خواہش اسے ہے جو محتاج ہے. اغن اللہ و رسول جو غنی ہو گیا وہ تو عمل نہیں کرتا، مانگے گا کیا؟ وہ تو کھاتا نہیں، کھائے گا کیا؟ وہ تو پیتا نہیں، پیے گا کیا؟ وہ تو کھاتا پیتا ہے ہی نہیں. اللہ ہے کھاتا پیتا ہی نہیں ہے تو اللہ سوال کرے گا کھانے کا مجھے دو، پینے کا مجھے دو. یہ عمل کرنے والا مومن نہیں ہوتا. مومن کون ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والا. عبادت تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس نے عمل کیے ہوتے ہیں سارے. کبھی کان سے اچھا عمل کرتا ہے، کبھی کان سے برا عمل کرتا ہے، کبھی کان کو کھول لیتا ہے، کبھی کان میں گندی آواز آ رہی ہوتی ہے کان کو بند کر لیتا ہے، اور جب سو جاتا ہے پھر کیا کرے گا؟ جب سو جائے گا پھر کیا کرے گا؟ جب مر جائے گا پھر کیا کرے گا؟ بتاؤ نا. کچھ کرنے کے قابل ہوگا پھر؟ تیری مت ماری گئی ہے کن کاموں میں پڑ گیا؟ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عمل کے لیے پیدا ہو گیا ہے. اللہ پروردگار کا ارشاد ہے ان اللہ لا ينظر الی اعمالکم، میں تو تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں، میں تو تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں. انت عبد اللہ کا انا کا تراہو، ہاں میری عبادت کر، اور اس طرح میری عبادت کر گویا تو مجھے اپنی میری عبادت جو تو کر رہا ہے اس میں تو مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کر. وہ ایک کان سے سنتا ہے، دوسرے کان سے یہ باتیں نکال دیتا ہے،
کیونکہ یہ تعلیم سے علم آتا ہے، تعلیم یہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اسے نہیں پتا کہ پنگوڑے سے لے کر مرتے دم تک تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ عمل پر عمل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور عمل پتہ کیا ہے؟ عمل محتاجی ہے۔ جب تک یہ عمل کرتا رہتا ہے محتاج رہتا ہے۔ اسی لیے تو یہ عبادت پتہ کیوں کرتا ہے؟ رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ دکان جب کھولتا ہے تو ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن یہ پتہ دکان کیوں کھولتا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے، تاکہ بسم اللہ سے برکت اسے مل جائے۔ یہ دکان اس لیے کھول، یہ بسم اللہ اپنی جو پڑھتا ہے اس سے برکت لیتا ہے۔ جو اللہ پروردگار اسے ملا ہوا ہے، اللہ اسے جو برکت دیتا ہے، اللہ سے مل کے یہ برکت نہیں لینا چاہتا۔ دکان کھول کے، دکان سے مل کے، امی سے مل کے، ابے سے مل کے، جن کے بارے میں یہ بتایا ہوا ہے کہ ان کے ہاں اللہ پروردگار نے ان کا حکم جب کوئی مانتا ہے، حکم ماننے میں ان سے برکت رکھی ہوئی ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ حکم وہی کا آیا ہے، اور غیر تعلیم کے عبادت بنتا ہی نہیں، مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ صرف کہنا مان کے نا، اللہ پروردگار کا کہنا مان کے، سن کے کہ ان سے برکت ملتی ہے، وہاں کہنا مانتا ہے، مانا ہوا ہے، اور یہاں جن سے برکت ملتی ہے ان سے برکت لے رہا ہے۔ او بھائی بات یہ نہیں ہے، برکت اللہ سے ملتی ہے، کہنا ان کا ماننا پڑتا ہے۔ اب بات بدل گئی ہے، پٹڑی بدل گئی ہے۔ یہ ایسے نہیں کرتا، کہنا ماں باپ کا نہیں مانتا، کہنا اللہ کا مانتا کہ ان سے برکت ملتی ہے، ماں باپ سے برکت ملتی ہے، کہنا ادھر مانا ہوا ہے، اور ادھر ان کا کہنا نہیں مانتا، ادھر ان سے آگے برکت لیتا۔ اور یہ برکت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے۔ کہنا ماننا اب کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے، حکم اللہ پروردگار نے دیا ہوتا ہے، اور یہ کہنا اس لیے نہیں مانتا، ان سے برکت لے رہا ہوتا ہے، کہنا اس لیے نہیں مانتا۔ اگر کہنا مانتا تو حکم اللہ نے دیا تھا تو حکم کی تعلیم پر عمل کرتا، امی جان کا کہنا نہ مانتا، ان کی تعلیم جو وہ دیتے تھے وہ مانتا چلا جاتا۔ یہ تھی وہ بات۔ اس کے پاس جناب کیا رہ گیا ہے؟ کان ہے، اس سے سنتا ہے۔ تعلیم ماں باپ کی ماننی ہوتی ہے، ماں باپ بیچاری تعلیم دے دے کے تھک جاتے ہیں، اس نے اللہ کا حکم سنا ہوتا ہے کہ ان سے برکت ملتی ہے، بسم اللہ بسم اللہ، ان سے برکت لے رہا ہے، لیتا جا بھائی تیری مرضی ہے۔ فرمایا جدھر میری عبادت کرو ادھر اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، عبادت اللہ کی ہے۔ جب حکم اللہ نے دیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بھلا کرو، تو یہ احسان بھلا عمل سے ہو سکتا تھا؟ یہ تو تعلیم سے ہونا تھا نا، کہ حکم اس کا تھا، وہ حکم کی تعلیم میں جب حکم مانتا تو عبادت ہو جاتی، کہ عبادت میری کرو، اور ماں باپ کو اف تک نہ کہو، دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو۔ یہ کیسے ہوتا؟ حکم اللہ کا مانتا تو وہ مانتا کیسے؟ حکم کی جو تعلیم ماں باپ کے بارے میں دی گئی تھی اس تعلیم پر عمل کرتا، حکم اللہ کا ہوتا، اور حکم کی تعلیم میں اب اس نے کہنا کس کا مانا ہوتا؟ ماں باپ کا۔ آئیے اس بات کو پھر دوبارہ سمجھیں، کوشش کریں کہ جب میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، آپ کا عمل مردہ ہوتا ہے۔ جب میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، آپ کی عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، غیر کے لیے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جو غیر کی عبادت کرتا ہے وہ زندہ بھی مردہ ہے، وہ کافر مشرک ہے۔ انما المشرکون نجس، بس فرق صرف اتنا ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے، اور جب دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ جب میں اور آپ زندہ ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، کہ ہم عمل کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ عمل کھانے پینے، محتاجی، مفلسی، اس کے لیے کیا جاتا ہے، اور ہمارا رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کہ ارشاد پاک ہے
کہ رازق میں ہوں، رزق کا ذمہ مجھ پر ہے، لیکن تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رازق میں ہوں، دوں گا میں تمہیں، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ حکم میں کمانا ہے اور حکم میں خرچ کرنا۔ یہ حکم آ گیا نا، عبادت کمانا کیسے بنے گا؟ خرچ کرنا عبادت میں کیسے بنے گا؟ تعلیم میں بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ عمل میں بن سکتا؟ ابا جی نے جناب جائیداد بنائی ہوئی ہے، بچہ جب پیدا ابا جی کے گھر میں ہوتا ہے تو اس کے پاس رزق آ جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ امی کا رزق استعمال کرتا ہے، ابے کا دیا رزق استعمال کرتا ہے، باہر سے جا کے حرام کما کے نہیں لاتا، اس کے پاس رزق حلال ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا پتہ کیا ہے کہ میرے پاس رزق حلال جو آیا ہے یہ میری عبادت ہے۔ تیری اور میری عبادت کیسے؟ عبادت تو ماں باپ کی تھی جب اس نے کمایا تھا، اور جب اس نے اپنی اولاد کو وراثت میں دیا تھا، عبادت تو اس کی بنی ہے، میری اور آپ کی کیسے عبادت بن گئی؟ ہاں جب میں خرچ کرتا ہوں، اگر حکم کے خلاف خرچ کر دیتا ہوں تو تب وہ نافرمانی ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی۔ اور اگر میں اس پیسے سے آگے حکم کی تعلیم میں کماتا ہوں تب وہ عبادت ہوتی ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عمل میں اور عبادت میں کیا فرق ہے۔ نیک عمل یا برا عمل وہ تعلیم کے بغیر ہوتا ہے۔ کان نے اگر حکم سن لیا تو یہ نیک عمل ہو گیا، اور کان نے اگر نیک عمل نہیں سنا یہ گندا عمل ہو گیا۔ کافر مشرک کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ گندا عمل تھا، حکم کے خلاف تھا۔ بس جیسی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسی مجلس میں پڑھ لیتے، پھر حکم کی تعلیم میں ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، اب یہ مومن ہو جاتے ہیں۔ کتنی کی دیر؟ پہلے عمل تھا تو کافر مشرک تھے، پہلے عمل تھا تو گندے لوگ تھے، اب حکم کی تعلیم میں ساتھ کھڑے ہو گیا۔ ایک دم تو نماز نہیں نہ آ گئی تھی، ساتھ کھڑے ہو گئے، اب عمل نہیں رہا، کیا ہوگی جی؟ عبادت ہو گئی۔ کوئی نصیب والا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے گھر کیا پیدا ہو جائے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ کیوں نہ بیٹھ جائے، کتا کتا ہی رہتا ہے جب تک محبت میں ان کے ساتھ اصحاب کہف کا کتا نہ بن جائے۔ جو جس سے محبت پھر کرتا ہے اسی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بیٹھا گھر میں ہوتا ہے، بیٹھا اس دنیا میں ہوتا ہے، رہتا اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، رہتا اللہ کے ساتھ ہے، رہتا اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے۔ کیوں بھائی؟ دنیا میں بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں رہ رہا ہے، لیکن حقیقت رحمت محبت تو اس کی وہاں ہے جو اسے حقیقت رحمت محبت میں رحمت اللہ العالمین نے عطا کر دی ہے۔ وہ عمل ماڑا ہے، وہ عمل گندا ہے جو ہم نے عبادت میں نہیں کیا ہوتا، کہیں کفر شرک میں کیا ہوتا ہے، کہیں فسق و فجور میں کیا ہوتا ہے، کہیں صرف حکم سننے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن جس نے سمینا و اطاعنا حکم سننے میں نہیں کیا بلکہ سننے کے بعد و اطاعنا اطاعت تعلیم میں کیا ہوتا ہے، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر کامیابی کدھر ہے؟ آئیے اس بات کو جانیں، عمل کرنا چھوڑ دیں، عمل کرنا چھوڑ دیں۔ جب تک عمل کرنا ہم نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی عمل کرنے میں ہے ہی نہیں، اللہ نے رکھی نہیں ہے۔ جیسے ہی دیکھو کہ میں نے سن لیا ہے کہ مجھے حکم دیا ہے ماں باپ نے یہ کرو وہ کرو، فوراً سننا چھوڑ دو، جا کے وہ تعلیم عمل کرو، یہ عبادت ہو جائے گی۔ جیسی اذان سن لی ہے اب اذان سننا اور چھوڑ دو، جا کے جو اذان سن لی ہے اس کے مطابق جا کے اب نماز ادا کرو۔ سمینا جب ہو جائے
اس کے بعد سمیع نام نہ پڑے رہنا، یہ عمل ہے سننے کا۔ اب کیا کرنا سننے کے بعد کہ اللہ کا بندہ ہدایت دینے والا آ گیا ہے، اب جا کر اللہ کے بندے سے تعلیم حاصل کرو۔ اب جب تعلیم وہ کر دے اب جا کے عبادت کرنا کہ ہم ادھر عبادت کرنے آئے ہیں، اور جس نے ادھر آ کر عبادت نہ کی وہ جب مر جائے گا تو عمل تو اس کا پہلے مر چکا ہوگا، اس کے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں۔ اللہ کا مومن بندہ ہے جب زندہ ہوتا ہے تو وہ عبادت کرتا ہے، عمل نہیں کرتا۔ عبادت کرنے والے کو نہیں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بچا کرو بعض گمانوں سے، ان بعض الظن اسم، کہ بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کا تجسس نہ کیا کرو۔ یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اور پھر کھایا نہیں جائے گا۔ عمل چھوڑ دو، جب دنیا میں رہو تو ایک اللہ کی عبادت کرو، اور جب دنیا سے جاؤ تو اپنے ایک اللہ جس کی عبادت کرتے رہے ہو اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّہ۔